عمر بن شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ تین آدمی کہیں چلے جا رہے تھے، اچانک ان کو بارش نے آ لیا، بجلیاں کوند رہی تھی، دن کو بھی رات جیسا سما ہو گیا تھا، بارش بہت زیادہ تیز تھی۔ تینوں نے طوفانی بارش کی وجہ سے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی۔ اچانک اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر غار کے سامنے آ گری اور انہیں غار کے اندر بالکل بند کر دیا۔ اب ان سب کی کیفیت ایسی ہو چکی تھی کہ کچھ سوجھ نہ رہا تھا۔ اب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اب اپنے ایسے کاموں کو یاد کرو جنہیں تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اور اسی کام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو، ممکن ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو ٹال دے۔ چنانچہ ایک شخص نے دعا شروع کی، اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے جانور چرایا کرتا تھا، پھر جب گھر کو لوٹتا تو دودھ دھوتا، سب سے پہلے اپنی اولاد سے بھی پہلے میں والدین کو ہی دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن دیر ہو گئی اور رات گئے گھر واپس آیا، اس وقت میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا اور اس کا پیالہ لے کر میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں، لیکن اپنے بچوں کو بھی والدین سے پہلے پلانا مجھے پسند نہیں تھا۔ بچے صبح تک میرے قدموں میں پڑے تڑپتے رہے، بس اگر تیرے نزدیک میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو غار سے اس چٹان کو ہٹا کر ہمارے لیے اتنا راستہ بنا دے کہ آسمان نظر آ سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا اور انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، مرد عورتوں سے جس طرح کی انتہائی محبت کر سکتے ہیں، مجھے اس سے اتنی ہی محبت تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلانا چاہا، لیکن وہ 100 دینار دینے کی صورت راضی ہوئی۔ میں نے محنت اور کوشش کی اور وہ رقم جمع کر لی۔ پھر جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اس کی مہر کو حق کے بغیر نہ توڑ۔ میں یہ سنتے ہی دور ہو گیا، اگر میرا یہ عمل تیرے علم میں بھی تیری رضا ہی کے لیے تھا تو اس غار سے پتھر کو ہٹا دے۔ بس غار کا منہ کچھ اور کھلا۔ اب تیسرا بولا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور 3 فرق چاول کی مزدوری پر مقرر کیا تھا، جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو مجھ سے کہا کہ اب میری مزدوری دے دو۔ میں نے پیش کر دی، لیکن اس وقت وہ انکار کر بیٹھا۔ پھر میں برابر اس کی اجرت سے کاشت کرتا رہا۔ اس کے نتیجہ میں آنے والی آمدنی سے میں نے بیل اور چرواہے جمع کیے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر۔ میں نے کہا کہ بیل اور اس کے چرواہے کے پاس جا اور اسے لے لے۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تیرا ہی ہے، اب تم اسے لے جاؤ۔ بس اس نے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ الہی، اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری خوشنودی ہی کے لیے کیا تھا تو اس غار کو کھول دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے غار کا پورا منہ کھول دیا۔ بڑی جلدی سے تینوں آدمی باہر نکل آئے اور اپنی اپنی بستیوں کو ہو لیے۔ آج کل ہر دوسرا شخص یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنے اللہ سے کوئی دعا مانگیں تو پہلے کوئی نیک عمل لازمی کریں تاکہ اللہ کے سامنے آپ اپنے اس نیک عمل کا واسطہ دے سکیں، مگر نیک کام بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دکھاوے کے کام بھی اللہ خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ ہماری زندگی میں دکھاوے اور نمائش کا عمل کس قدر بڑھ گیا ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، مگر پھر بھی دکھاوے سے باز نہیں آتے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔